إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے کتاب الجامع سے ہم پہلا باب پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ کتاب الجامع سے دوسرے باب کا آغاز کریں گے، اور دوسرا باب ہے باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان یا نیکی اور رشتہ داری ملانے کا بیان۔ البر باقی زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہے بہت زیادہ نیکی کرنا، فرما برداری کرنا، کسی سے حسن سلوک کرنا۔ اور قرآن حکیم میں یہ لفظ برم بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، وہ ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو باب البر والصلہ، نیکی کا بیان اور صلہ رحمی کا بیان۔ صلہ یہ وصل یصل وصلاً سے مصدر ہے اور اس کا لغوی معنی ہے ملانا، جوڑنا، پیوند کرنا۔ تو یہاں اس سے مراد ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو درست رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات کو ملانا اور ان پر خرچ کرنا، ان سے میل جول رکھنا۔ آئیے اس باب کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب، جو پسند کرتا ہے، جسے پسند ہو، جسے اچھا لگے، ان یبسط لہ، کہ کشادگی کر دی جائے اس کے لیے، فراخی کر دی جائے اس کے لیے، فی رزق ہی، اس کے رزق میں، وان ینسأ لہ، اور یہ کہ دیر کی جائے اس کے لیے، فی اثر ہی، اس کے نشان قدم میں، اس کے نشان قدم کو باقی رکھنے میں، فلیصل، تو چاہیے کہ وہ ملائے رحمہ، اپنی رشتہ داری کو۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے پسند ہو کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، کشادگی کر دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے لیے دیر کی جائے اس کے نشان قدم میں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ،
جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور یہ کہ اس کی عمر دراز کی جائے۔ ہم نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اس کے لیے دیر کی جائے اس کے نشان قدم میں، تو مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی دیر تک باقی رہے، عمر میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کے قدموں کے نشانات اس وقت تک زمین پر لگتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ تو جب اس کے یہ پاؤں کے نشان زیادہ دیر تک زمین پر لگتے رہیں گے تو مانا ہوگا عمر کا لمبا ہو جانا۔ اس لیے محاورتاً اس کا معنی یہ ہے وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کی عمر دراز ہو۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ اخرجہ البخاری، جو اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ باب البر والصلہ کی پہلی روایت یہ نقل کی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو ایک کام کرنا ہے، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے، اسی طرح عمر بھی ایک مقرر ہے کہ اس سے کم یا زیادہ نہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوں گے نہ ایک گھڑی پہلے، یعنی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے بندہ نہیں ہو سکتا۔ جب وقت آ گیا سو آ گیا، اس وقت اس کو اس دنیا سے رخت سفر باندھنا ہی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراخی کے اسباب اور عمر بڑھنے کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں۔ اگر بندہ اسباب کو اختیار کرے گا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کی عمر میں یہ اضافہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر اسباب کو اختیار نہیں کرے گا تو اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلا جو آدمی محنت کرے گا، ہوش مندی اختیار کرے گا اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، اسے کھلا رزق ملے گا، اور جو کاہلی اور سستی اختیار کرے گا وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو آدمی اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھے ماحول میں رہے گا وہ صحت مند رہے گا، اور صحت مند رہنے سے عمر بڑھے گی۔ یہ اسباب ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ دعا بھی تو ایک سبب ہے نا، بندہ دعا مانگتا ہے باری تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما، تو دعا ایک سبب ہے۔ اگر بندہ اس سبب کو اختیار کرتا ہے تو اسے یہ چیز مل جاتی ہے، اور اگر سبب کو اختیار نہیں کرتا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو وہ چیز اسے مہیا نہیں کی جاتی۔ اور عمر میں اضافہ اس کے علماء کرام نے اور بھی معنی کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ فی الحقیقت عمر میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی عمر میں اسے اللہ رب العزت نیکی کے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تھوڑی عمر میں
اس کی زندگی تعمیری کاموں میں صرف ہوتی ہے جس سے اس کو ترقی زیادہ ملتی، اس سے کہ جو وقت ہم نے برباد کر دیا، جو ضائع کر دیا، وہ تو ایک طرح سے عمر برباد ہی کر دی۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو بامقصد بنا دیتے ہیں اور تھوڑی عمر میں وہ بہت سارے نیکی کے کام کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ذکر خیر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور دیر تک زندہ رہتا ہے، یعنی پچھلے اسے یاد کرتے رہتے ہیں اور اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا ہے، اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ان کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے، یعنی اسے اجر ایسے ہی پہنچتا رہتا ہے جیسے وہ زندہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے ایسے کام کروا دیتے ہیں، ایسے اعمال کروا دیتے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب اور ان کا اجر پہنچتا رہتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، نہیں داخل ہوگا جنت میں کاٹنے والا، یعنی قاطع رحم، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، نہیں داخل ہوگا جنت میں کاٹنے والا، یعنی قاطع رحم، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ قطع رحم کرنے والا ایک ہے صلہ رحمی اور ایک ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی میں رشتہ داری کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور قطع رحمی میں رشتہ داری کو کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو اولاد آدم کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو صلہ رحمی سے کون سی رشتہ داری مراد ہے؟ اس کے بہت سارے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپس میں ایسی رشتہ داری ہو جس سے باہمی نکاح حرام ہو جاتا ہے، جیسے چچا ہے، پھوپھی، ماموں، خالہ، اور اس سے ملتے جلتے اور رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی رشتہ داری ہو کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے،
ماں کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی وجہ سے آپس میں کوئی قرابت ہو تو صلہ رحمی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام و کلام کا سلسلہ تو قائم رہے۔ اگر یہ بھی باقی نہ رہا تو پھر صلہ رحمی کیسی ہے؟ اور قطع رحمی میں یہ چیز آتی ہے کہ بندہ یا تو مکمل طور پر رشتہ داری کو کاٹ دیتا ہے، یا رشتہ داری کاٹتا تو نہیں لیکن ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں، جوڑتا ہوں، اور وہ مجھ سے رشتہ داری کو کاٹتے ہیں۔ میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے حلم اختیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کنت کما قلت فکأنما تصبکہم الملہ، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک، اور بھائی جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے، اپنے اس عمل پر قائم رہو گے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے تمہارا ایک مددگار تمہارے ساتھ رکھیں گے جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو یہ افضل ترین درجہ ہے رشتہ داری ملانے کا کہ دوسرا آدمی رشتہ داری کو کاٹتا ہے، بلکہ وہ ایسا طریقہ اور رویہ اختیار کرتا ہے کہ رشتہ داری ملانے والا وہ حوصلہ چھوڑ دے، وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن یہ آدمی اللہ رب العزت کی خاطر رشتہ داری کو ملائے رکھتا ہے۔ یقیناً یہ بندہ قابل تعریف ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے ایک مددگار متعین کر دیا جاتا ہے جو مسلسل اس بندے کی مدد کرتا ہے، یہ اس کے لیے اجر ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ان اللہ حرم علیکم، بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کو، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو، ومن امہات، اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا کہ دو، خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے مانگتے پھرنا، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقال، قیل و قال کو، فضول گفتگو کو، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثرت سوال کو، زیادہ سوال کرنے کو، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے کو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ ان اللہ حرم علیکم، بلا شبہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کرنے کو۔
بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ماؤں کی نافرمانی کو، وَوَعْدَ الْبَنَاتِ اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو، وَمَنْعَ الْوَهَاتِ اور خود کچھ نہ دینا اور دوسرے سے کہنا کہ لا دے، وَكَرِهَ لَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقال قیل و قال کو یعنی فضول گفتگو کو، وکثرت السؤال اور کثرت سوال کو، زیادہ سوالات کرنے کو، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اور مال ضائع کرنے کو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ ان اللہ حرم علیکم بلا شبہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر حقوق الامہات ماں کی نافرمانی کو۔ حقوق مصدر ہے جس کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا۔ امہات یہ امہاتن کی جمع ہے، اور امن کو امتن یا امہاتن بھی کہتے ہیں۔ امن کی جمع ہے امات، اور امہاتن کی جمع ہے امہات۔ منع وہات ووعد البنات اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو۔ وعد کہتے ہیں زندہ درگور کرنا۔ اسی سے قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ تو وعد زندہ درگور کرنا، بنات بنتن کی جمع ہے بیٹیاں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ وَمَنْعًا وَهَاتٍ منعًا اپنے ذمے جو چیزیں لازم ہیں انہیں ادا نہ کرنا، ہاتھ روک لینا، اپنے ہاتھ کو منع کر دینا، روک دینا۔ تو مراد اس سے مال بھی ہو سکتا ہے، اچھا سلوک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی پر مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا، اچھا سلوک کرنے سے خود کو روک لینا۔ ہاتھی یہ فعل امر کا صیغہ ہے، بمانی آتی یعنی دے، تو دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا اور اپنے لیے ہر چیز کا مطالبہ کرتے چلے جانا۔ منع وہات خود کچھ نہ دینا اور دوسرے سے کہنا کہ لا دے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقال قیل و قال کو۔ قیل مجہول کا صیغہ ہے، کہا گیا، قال اس نے کہا، یہ کہا گیا ہے، اس نے کہا ہے۔ مراد اس سے لا یعنی اور بے مقصد گفتگو ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ اور کثرت سے سوال کرنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اور مال ضائع کرنا، ان کو ناپسند کیا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ اس حدیث مبارک میں والدہ کے دل دکھانے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ حالانکہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے، اور والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے، تو ماں کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ ماں کا حق باپ سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اولاد کی مشقت سے تربیت کرتی ہے اور اولاد کی مشقت زیادہ اٹھاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر اولاد کی جوانی تک وہ اس سلسلہ میں اس کے ساتھ محبت بھی زیادہ رکھتی ہے اور مشقت بھی زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، تو اللہ رب العزت نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا ہے
تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور کیسا حرام کام ہے کہ ایسا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بہت ساری احادیث اس مضمون پر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا درس دیا ہے، اور جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کر کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد نصیب آدمی قرار دیا ہے اور اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی. فرمایا ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. تو اہل جاہلیت یہ بیٹیوں کو اس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ نہ آ جائیں. کہ جب جنگیں ہوتی تو جنگ میں فاتح گروہ اور فاتح قبیلہ مفتون لوگوں کا نہ صرف مال لوٹ لیتا تھا بلکہ ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بھی بنا لیتا تھا. تو ان کا نظریہ تھا کہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ آ گئی تو ہمارے لیے پریشانی ہے، اور اس لیے بھی کہ لڑکے تو کمائیں گے، جنگ میں معاون بنیں گے، جبکہ لڑکیاں تو بوجھ ہی بوجھ ہیں. اور بعض لوگ فقیری کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ بندہ بھوک کی وجہ سے یا آنے والے حالات سے ڈرتے ہوئے کہ بیٹی کی پرورش کرنی پڑے گی، یہ پرائے گھر میں چلی جائے گی، اس کو وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، اس کو وہ قتل کر دے، اس کو زندہ درگور کر دے. یہ انتہائی سنگ دلی بھی ہے، اور یہ چیز بندے کو قاتل بھی بنا دیتی. اور قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور پھر ایسی معصوم جان کو قتل کرنا جس کا جرم بھی کوئی نہیں. تو یہ تو سنگ دلی کی انتہا ہے کہ ایسا بندہ مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ درندہ بھی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا. وہ بچی بتائے گی کہ میرا جرم کیا ہے، بس اس لیے کہ میں بیٹی تھی. تو ایسا کرنے والا درندہ صفت انسان قیامت والے دن یہ پکڑا جائے گا، بیٹی کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اسے سوال کرے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. وَمَنْعًا وَحَاتٍ، خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا کرتے چلے جانا. یعنی آدمی کی ہمیشہ دوسرے کی جیب پہ نظر ہو، اس کا یہی ہو کہ دوسرا مجھے کھلائے، دوسرا مجھے پلائے، دوسرے سے مال حاصل کروں، دوسرے سے دعوت اڑاؤں، یا اس کے علاوہ دوسرا بندہ ہی وہ سارے حقوق ادا کرے جو میرے حقوق اس کے اوپر ہے، اور اس کے حقوق جو میرے اوپر ہیں وہ ادا کرنے کی کبھی سوچے ہی نہ. تو ایسا بندہ بھی انتہائی قابل مذمت آدمی ہے، یہ مفاد پرست آدمی. وکیل وقال، اور کیل و کال کو کیلا یہ کہا گیا، وقالا اور فلاں نے کہا. اس سے مراد لایانی قسم کی گفتگو ہے. بہت سارے اس کے معنی کیے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق آگے پہنچا دینا کہ فلاں نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ تحقیق کے بعد ایک بات کو
جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو چگلی اور غیبت کے زمرہ میں آتی ہے، دوسروں تک پہنچانا، یا لوگوں کے عیوب اور کمزوریاں بیان کرتے چلا جانا، یا دین کے بارے میں لوگوں کے اختلافات بیان کرتے چلا جانا، کہ ایک آدمی عمل کی بجائے ہمہ وقت اسی بات میں لگا ہے کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عمل وہ کسی پر نہیں کرتا۔ وہ کثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ ایک سوال ہے اپنے علم میں اضافہ کے لیے، ایک طالب علم ہے اور وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سوالات کرے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہاں کثرت سوال سے مراد یہ ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں، بلا ضرورت لوگوں کے حالات کی جستجو کرنا، ان کے ذاتی معاملات کے متعلق پوچھنا، خام خواہ کا تجسس۔ اور بعض دفعہ دیکھا ہے کہ طالب علم استاذ کے بارے میں کوئی ذاتی نوعیت کا سوال کر لیں اور استاذ آگے سے تھوڑا بہت بیچارہ جواب بھی دے دے، تو بعض دفعہ سارا پیریڈ اسی پر گزر جائے گا۔ ذاتی نوعیت کے ویسے بھی انسان کی طبیعت کے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرے گھر کے حالات کیا ہیں، میرے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، اور میرے معاملات کے متعلق، حالانکہ ان چیزوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ عقل مند اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھتا ہے اور ذاتی حالات اور ادھر ادھر کی باتیں اس کی جستجو سے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی سے ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مطلب کی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةَ المال، اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ تو مال کا ضائع کرنا یہ واضح ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ مال کا ضائع کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ فضول خرچی کرتا ہے۔ فضول خرچ افراد کو قرآن حکیم میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے کہ فضول خرچی میں ایک طرح سے یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ بندہ اپنی اعتدال سے بڑھ گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی 3 چیزوں کی میں نے تعریف کی تھی، شاید کسی کو یاد ہوں گے۔ ایک فضول خرچی، کفائش آری اور کنجوسی۔ کنجوسی یہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرنا چاہیے بندہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، اور پیسے کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، تو جس جگہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور کفائش آری یہ ہے کہ نہ بندہ کنجوسی کرتا ہے اور نہ فضول خرچی کرتا ہے، جس جگہ مال کو خرچ کرنا چاہیے وہی خرچ کرتا ہے، یہ کفائش آری۔ اور فضول خرچی میں یہ چیز آتی ہے کہ جس جگہ نہیں بھی خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی بندہ پیسے کو لٹا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع کرنے والا اور اس کا خیال نہ کرنے والا، ایسا بندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس کے بارے میں جواب دے گا۔ ان نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا یا نہیں، تو پھر بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔